جی سو نستوری راہب وہاں پہ ایک مدت سے کئی صدیوں سے آباد ہے. ایک جاتا یا مرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور انتظار کیا ہے کہ یہاں سے کائنات نبی نے کے گزرنا ہے، آخری نبی نے نبی نے یہاں گزرنا سے گزرنا ہے. آج کل جو یعنی اس زمانے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہیں بصرہ کے پاس، تو وہاں پہ جو راہب ہے اس کا نام جرجیس ہے. جیم رے جیم یہ سین، سین. جرجیس. مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کی بات کر رہے تھے. جناب ابی طالب نے ذکر کیا بھتیجے سے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں شام کے سارے سفر پہ جا رہا ہوں، تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا. آپ نے ضد کی، جناب ابی طالب مان گئے. جب اس سفر پہ گئے ہیں تو رسول اللہ کی عمر مبارک 12 سال 3 مہینے اور 10 دن تھی. اب ذرا امیجن کیجئے اس زمانے کو، 12 سال کی عمر میں آپ کو کیا ایکسپوجر ملنے جا رہا ہے آف این انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈنگ پلیس، جہاں پہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوں گے. کسی نے کچھ لباس پہنا ہوا ہے، کسی نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، کوئی ایک زبان بول رہا ہے، کوئی دوسری زبان بول رہا ہے، کسی کا کھانا ایک طرح کا ہے، کسی کا کھانا دوسری طرح کا ہے. اور چین چونکہ ہمیشہ سے تہذیب رہی ہے، اگر ہندوستان سے لوگ شام جاتے تھے تو چین سے بھی جاتے ہوں گے. سو عرب، انڈیا، یورپ، چائنا، آلموسٹ ساری دنیا وہاں پہنچ رہی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکسپوجر مل رہا ہے. اب وہ 50 دن جو آپ بات کر رہے تھے صحرا میں، تو کہیں نہ کہیں کوئی ریسکیو، کوئی سپورٹ اویلیبل ہوتی تھی. ایک دوسرے کیا سورس ہوتا تھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب پانی ملتا تھا تو اپنے اونٹوں کو ان کی پیاس کے مطابق پانی پینے دیتے تھے. ٹھیک، اور وہ پانی اونٹ کے جسم میں 3 دن تک بغیر کنٹیمینیٹ ہوئے موجود رہتے، اسٹور کر لیتے. صحیح. ٹھیک. سو جب ان کو کوئی ایسی سچویشن پیش آتی تھی نا تو اونٹ قربان کرتے تھے، اور اس کے معدے میں جو پانی پڑا ہوا ہے اس سے پانی پیا کرتے تھے. آپ میں آج سوچ بھی نہیں سکتے، ہم فلٹر کا پانی بھی ناک منہ چڑھا کے پیتے ہیں. جب تک کسی برانڈ کا پانی نہیں ہم خرید لیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ پانی ٹھیک نہیں پیا ہم نے. ٹھیک. سو یہ ریسکیو کیا ہوتا تھا، یا انہیں کسی اسپاٹ پہ پانی مل گیا، انہوں نے اپنے کنٹینر، پتہ نہیں آپ نے مشق دیکھی ہوگی کہ نہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہے بچپن میں، وہ لیدر کی بنی ہوئی پوری پانی سے بھرتے ہیں، آگے منہ اس کا ہاتھ سے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، جہاں پانی پھینکنا ہوتا ہے تھوڑا سا کھولتے ہیں تو چھڑکاؤ کرتے ہیں. کسی کو پانی کسی برتن میں ڈالنا ہے تو ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی مشق ہوتی ہوگی، کوئی نہ کوئی کنٹینر جس میں پانی وہ لے کے چلتے تھے. اور جب پانی ختم ہو گیا یا پانی کے سورس نہیں رہا تو اونٹوں سے یہ کام لیتے تھے. جب عمر بن خطاب کے زمانے میں شام فتح ہوا تو خالد بن ولید ایک راستے سے گئے جو 18 دن کا تھا، صحرا کے اندر سے 5 دن میں وہ کور کیا. سو سب سے پہلا ایشو جب پلاننگ ہو رہی تھی اس میں یہ آیا کہ پانی کا کیا بنے گا. اب وہ صحرا وہی آ گیا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ شروع سے آخر تک صحرا ہے، پانی کا کیا بنے گا. تو ایک فوجی نے آئیڈیا دیا کہ اونٹوں کو پانی پلاؤ اور ان کے منہ باندھ دو. یعنی منہ لمبا ہوتا ہے نا اونٹ کا، تو اس کے منہ کو یہاں سے باندھ دو. وہ جو جگالی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ نہیں کر سکے گا تو پانی کنزیوم نہیں کرے گا. تو جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم اونٹ کو ذبح کریں گے اور پانی کا سولوشن نکال لیں گے. سو اٹ واز سچ اے بگ سرپرائز فار بیزنٹائن فورسز کہ یہ 5 دن میں یہاں پہنچ کیسے گئے. سو میں جو بات کہتا ہوتا ہوں نا، ہر دور میں انسان عقل مند رہا ہے، کوئی نہ کوئی سولوشن اپنی ضرورت کے مطابق نکالتا رہا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابی طالب اور کاروان کے باقی لوگ پہنچ گئے ہیں بصرہ سے ذرا پہلے.
شام. اس زمانے میں بصرہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ جا کے پڑاؤ کرتے ہیں. اچھا، ایک آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں نا جی تو لکھا جاتا ہے ایک دن کے فاصلے پر، ایک منزل کے فاصلے پر پہنچ کے. وہ ایک منزل کیا ہوتی تھی؟ a distance before your destination, last stay before your destination. لائک آپ اگر آپ اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں تو جب آپ سکھے کی پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو لاہور آ گیا، نہیں؟ سو مینٹلی آپ پریپیئر ہو جاتے ہیں. سو اس طرح کا جو دمشق سے پہلے آخری پڑاؤ تھا وہاں پہنچ گئے. صحیح. وہ صحرا ہے، وہاں پہ ایک درخت ہے، برگد کا بہت بڑا درخت ہے، اور ایک وہاں پہ مونارکی ہے، یعنی گرجا ہے، چرچ ہے. اس چرچ میں نسٹورین راہب یا عیسائی اس کو بسائے ہوئے ہیں. نستوری راہب وہاں پہ رہتے ہیں. اور وہ رہتے وہاں پہ کیوں ہیں؟ ان کا علم انہیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا آخری نبی یہاں سے گزرے گا. آپ میں بات کرتے ہیں نا، پھر مجھے جو باتیں تکلیف دیتی ہیں، ہم اپنے ڈومین سے بڑی باتیں کرتے ہیں. میں بتاؤں کہ رسول اللہ کا علم کیا ہے؟ میں پیدا ہوتا ہوں تو میرے کان میں اذان دی جاتی ہے، ان کا نام مجھے سنایا جاتا ہے. جب میں بولنے کا سیکھتا ہوں تو مجھے کلمہ، جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا شہادت دینا ایمان لانے کے لیے، ان کا نام مجھے بتایا جاتا ہے. جب مجھے نماز سکھائی جاتی ہے تو ان پہ درود و سلام نماز میں سکھایا جاتا ہے. جب میں پڑھنے کی ایج میں آتا ہوں تو مجھے قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے جس میں ان کا ذکر ہے، سرکار کا ذکر ہے. جب میری شادی ہوتی ہے تو میں ان کا نام لے کے ان کی شریعت پہ ان کو گواہ بنا کے اپنے لیے اس تعلق کو جائز، حلال اور اللہ کی حکمت اس کے حکم کے مطابق قائم کرتا ہوں. جی، جب میں مرتا ہوں تو مجھے ان کا نام سنا کے دفن کیا جاتا ہے. میرے ان کا نام لے کے درود سلام پڑھ کے میری مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے. سو میرا تو پیدا ہونے سے مرنے تک ہر لمحے پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ان کے درود و سلام، ان کی مہربانی، ان کی رحمت سے میری زندگی گزرتی ہے. میں امتی فیصلہ کروں گا کہ رسول اللہ کا علم کتنا، آپ کو یہ معلوم تھا اور یہ معلوم نہیں تھا. یہ میری کیپیسٹی ہے کہ میں اپنے نبی کو اسیس کروں گا. دیکھیں، میں جاتا ہوں نا، کوئی علم حاصل کرتا ہوں، میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اگر فزکس میں مجھے کوئی ڈگری لینی ہے تو میرا استاد مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے. وہ مجھے اسیس کرتا ہے، میرا ایگزام لیتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایم آئی فٹ ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز سکسیسفل اور ناٹ. میں اگر کوئی ہنر سیکھنے جاتا ہوں، کوئی ہنر، میں لکڑی کا کام سیکھنے جاؤں، میں کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے جاؤں، میں کمپیوٹر پڑھنے کے لیے جاؤں، میں فوٹوگرافی سیکھنے جاؤں، کوئی ہنر دنیا کا، میں گفتگو کا ہنر سیکھنے جاؤں، میں کسی جامعہ میں، کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں پڑھنے جاؤں، تو انہوں نے مجھے اسیس کر کے بتانا ہے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے، میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں. اور ان کا علم مجھ سے زیادہ ہوتا ہے. وہ جو استاد مجھے سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ تو اسیس کرنے کا حق رکھتے ہیں. ایک امتی جو ہر وقت محتاج ہے ان کے نام کا، ان کی مہربانی کا، ان کی رحمت کا، وہ فیصلہ کرے گا کہ علم تھا کہ نہیں تھا، علم ہے کہ نہیں ہے. یار وہ جو عیسائی، یہودی، پرانے زمانے کے عالم، وہ نشانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم فیصلے کر رہے ہیں کب نبوت ملی تھی، کب نہیں ملی تھی. وہ یار اپنے عمل تو ٹھیک کرے نا. ہم جو سرکار نے فرمایا ہے ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے. آپ نے کہا سچ بولو، مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. آپ نے کہا دھوکہ نہیں دینا، مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. کسی سے ناجائز منافع نہیں کمانا، مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. کسی کا حق نہیں مارنا، اس کی پریشانی نہیں ہے. آخری الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے کیا ہے؟ نماز. دوسرا کیا ہے؟ غلام، تمہارے غلام. یعنی آپ کو فکر کس کی ہے؟ اس زمانے میں غلاموں کی
آج کے زمانے میں ملازموں کی، میں تو ملازم اپنے سمجھتا ہوں میری یہ جائیداد ہے، میری جاگیر ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ میں انہیں تنخواہ دیتا ہوں، یہ مجھے خدا نہیں سمجھتے، یہ انسان ہے، ان کو میں دیتا ہوں، یعنی کسی کو چھٹی دیتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو رزق دے رہا ہوں، میرے کنٹرول میں ہے، میں احسان کر رہا ہوں اسے چھٹی دے کے، ان چیزوں کی میں پریشانی نہیں ہے، مجھے اللہ نے کیا جواب دینا ہے کہ میں نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مجھے پریشانی ہے تو یہ فیصلہ کرنے کی کس کا کون ایمان ہے پہ مرا اور کون ایمان پہ نہیں مرا، جس کے میرے پاس کوئی شواہد کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ میں کہوں جی میں نے خود دیکھا تھا تو اس لیے گواہی دے رہا ہوں، جہاں میں پریشانی ہے کہ کیا وہ ان کے پاس یہ علم تھا یا نہیں تھا، نبوت کب ملی تھی کب نہیں ملی تھی، خدا را ان چیزوں سے نکلے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائیں، آپ کے احکامات اپنائیں، جن چیزوں سے انہوں نے ہمیں روکا ہم ان سے روکیں، اور جو کرنے کا حکم دیا وہ ہم کریں۔ اور مراتب کی بھی ہے کہ اس کا اتنا مرتبہ ان صاحب کا مطلب ہم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس صحابی اے صحابی بی سے بڑے ہیں یا صحابی بی صحابی اے سے بڑے ہیں، یار تم سے کسی نے کلاسیفیکیشن کے لیے کیا آپ کو کوئی کریڈٹ ریٹنگ کی کمپنی بنا دی ہے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ کریڈٹ سکور کس کا کیا ہے؟ یہ ٹرپل اے میں فال کرتے ہیں صحابی، یہ اے گریڈنگ میں ہے، یہ بی میں ہے، یہ مائنس میں ہے، اب ہم نے ان کی گریڈنگ چینج کر کے اے سے بی کر دی ہے، اب یہ اسٹرینتھ فل نہیں ہے، مطلب کیا کام کر رہے ہیں؟ بجائے موشنوں کے احسان ماننے کے، بجائے ان کے لیے کوئی اللہ کریم سے خیر مانگنے کے، ہم ان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ہم جس نبی کی مہربانی کے محتاج ہے، رحمت کے محتاج ہے، اس کے بارے میں اسیسمنٹ دے رہے ہیں۔ خیر واپس آ جائیے، سو نستوری راہب وہاں پہ ایک مدت سے کئی صدیوں سے آباد ہے، ایک جاتا یا مرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور انتظار کیا ہے کہ کائنات کے آخری نبی نے یہاں سے گزرنا ہے۔ آج کل جو یعنی اس زمانے میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہیں بصرا کے پاس، تو وہاں پہ جو راہب ہے اس کا نام جرجیس ہے، جیم رے جیم یہ سین، جرجیس۔ جرجیس کیا دیکھتا ہے؟ جرجیس دیکھتا ہے اچھا وہ صحرا میں تو دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس قافلے کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے، اور وہ چوکنا ہو گیا، وہ کانشیس ہو گیا، he is seeing what he has never seen۔ اچھا وہاں تو قافلے پہلے بھی آتے ہیں، عرب کی بات کریں تو ہر سال ایک دفعہ تو قافلہ جاتا ہے، جب ایک دفعہ شام میں جاتا ہے اور ایک دفعہ یمن کو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہر سال قافلہ آتا ہے نا۔ اور اس جرجیس کے بارے میں جو تاریخ دان بتاتے ہیں، تاجر بتاتے ہیں، وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، وہ جو آپ خاموش طبع کی بات کر رہے تھے، وہ فالتو بات نہیں کرتا تھا کسی سے، ادھر وہ ان لوگوں کو سمجھتا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں بات کروں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں ایمان پہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، یہ مشرک لوگ ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں عرب کے رہنے والے، یا اس کی عادت نہیں ہے فالتو باتیں کرنے کی، لوگوں سے گھلنے ملنے کی، انٹروورٹ پرسنالٹی ہے، اپنے کام اور معاملے میں بزی رہتا ہے جی۔ سو وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پریشان کرتی ہیں، مجبور کرتی ہیں ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کی۔ آج پھر ہم یہاں اپنی بات کو کلوز کریں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے